السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ روم پارہ 21۔ انٹروڈکشن۔ جو پیشین گوئی اس سورہ کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہیں، قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ہے۔ اس سورہ میں آیت لفظ تک کا تکرار ہوگا۔ یہی قوموں کو بے پناہ نعمتوں سے غفلت میں ڈال دیا جو عذابوں میں مٹا دی گئیں پہلی قوموں کو۔ اب اللہ کی باتوں میں سختی نظر آئے گی۔ مچھلی کے لیے پانی نہ ہو تو وہ مر جاتی ہے، انسان کا تعلق قرآن سے نہ ہو تو زندگی ویران ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت بتاؤں جو جنت میں جانے والی ہے، محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ اللہ اکبر۔ روم اور ایران کے معاملے سے تقریر کا رخ آخرت کی طرف پھر جاتا ہے، جس سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ آخرت ممکن بھی ہے اور معقول بھی، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ حدیث میں ہے، جو شخص بھی کچھ کھجور صدقے میں دے ہو حلال، اللہ رحمان و رحیم اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہی کھجور احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی خالق و رازق ہے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا، بے کان، بے علم، بے آنکھ، بے طاقت نکلتا ہے، پھر اللہ اسے سب چیزیں عطا فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی آبرو بچائے، اللہ پر حق ہے کہ اس پر جہنم کی آگ کو ہٹا دے۔ جس طرح بارش مردہ زمین کو زندگی بخشتی ہے، اسی طرح خدا کی بھیجی ہوئی وحی اور نبوت بھی مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے حق میں ایک باران رحمت ہے۔ سورہ روم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ یہ اشارہ لڑائی کی طرف ہے جو اس زمانے میں روم اور ایران کی سلطنت کے درمیان ہو رہی تھی۔ اس وقت رومی بری طرح شکست کھا گئے تھے اور کوئی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اب یہ پھر اٹھ سکیں گے۔ اس وقت روم، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیشین گوئی فرما دی کہ چند سال میں رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ رومی عیسائی تھے اور جو ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے، تو ظاہر ہے عیسائی اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی اہل کتاب، تو ان کی ہمدردیاں پھر رومے کے ساتھ تھیں، اور مشرکین مکہ کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ایران کے ساتھ تھیں۔ اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے بعد وہ غالب آ جائیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی پیشین گوئی تھی جو اس وقت ایک مذاق لگتا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا ایک چیز کو مٹا دیا جائے پھر وہ طاقت پکڑے گی۔ لیکن سبحان اللہ، چند ہی سال کے بعد ادھر عیسائی کامیاب ہوئے اور ادھر مسلمان کامیاب ہوئے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی اہل کتاب کے ساتھ رحمت تھی۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جو یہ بات کی گئی، جیسے فتح مکہ کی بات کی گئی تو سارے خود مسلمان بھی حیران ہوئے۔ یہاں بھی جب یہ بات سورہ روم پڑھ کے سنائی گئی تو ہر بندے کو تعجب تھا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سبحان اللہ، لوگ ایمان والے جو ان سے تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کی بات سچی ہے، اور طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے۔ یہ نشیب و فراز جو ہیں دنیا کے، وہ رحمان ہی کی طرف سے ہیں، وہ کبھی کسی کو فتح دیتا ہے اور کبھی شکست دیتا ہے۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرری کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔
اللہ تعالیٰ دنیا کے مقصد پیدا کرنے کے مقصد کو بھی سمجھا رہے ہیں اور انسانی بیہیویئر کو بھی بتا رہے ہیں کہ انسان کی کہاں سے مات ماری گئی ہے کہ وہ اصل صحیح چیز سوچنے پر اور صحیح رستے پر چلنے کے لیے اس کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ڈالی، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور بھلائی کی تمیز، اس میں وہ کیوں بھلائی کی تمیز میں بدرجہ اتم اپنے آپ کو نہیں لے جا رہا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی کی تمیز دینے کے لیے اتنی محنت فرما رہے ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہاں فکر آتی ہے، پہلے لوگ جنہوں نے اس طرح سے بدبختیاں کی، کس طرح میں ان کو تباہ کیا، تو کم از کم یہ لوگ انہوں کو دیکھ کے نصیحت پکڑ لیں، عبرت پکڑ لیں۔ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں آباد کیا۔ اللہ اکبر! ان کی کہانیاں تو افسانہ لگتی ہیں اور بڑا ایک عجیب قسم کی آئیڈیل ان کی زندگیاں، کس طرح اللہ نے ان کو زندگیوں کی برکت دی، مال کی برکتیں دی، صلاحیتیں دی، کتنے کتنے وہ ذہین و فتین لوگ تھے، قوت والے لوگ تھے۔ تو وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدبختی کا بیہیویئر کرتے ہیں شرک کا، تو اللہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ کیا کس بات کی مولیاں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ تو ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں، ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے اللہ! انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی ضرور سینس دے دے میرے مالک، وہ کم از کم چلو ماننا یا ماننا اپنی جگہ ہے، لیکن مذاق اڑا کر کے تو بہت زیادہ اللہ کے غضب کو خریدنا، اللہ تعالیٰ اس سے انسانوں کو بچا لے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا ادا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی، اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی، اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایک باغ میں شادہ و فرحاں رکھے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار ایک بڑی گہری بات کی تلقین ہمیں کر رہے ہیں، وہ یہ: دنیا کی صحبت، دنیا کی دوستیاں، دنیا کی محبتیں، دنیا کی ہمدردیاں جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو خوشکن بنانے کے لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اور اس میں آخرت کا حصہ نہیں ہے، اس میں خدا نہیں ہے، اس میں اسلام دین نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کل تمہارے لیے حسرت بن جائیں گی۔ وہ محفل حسرت ہیں جن کا خدا کا ذکر نہیں، وہ سفر حسرت ہیں جن میں اللہ کا ذکر نہیں۔ تو یہ جو دوستیاں اور یہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا اور اپنے نفس کی محبتوں میں پڑنا، کل انسان کے لیے یہ تباہ کن ہوگا۔ اور جو اللہ کے لیے، اللہ سے اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ کل ایک دوسرے کے سفارشی ہوں گے، ایک دوسرے کی، وہ ان کی تو گارنٹی اللہ دے رہے ہیں، جنہوں نے مل بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا، اس کی کتاب کو سیکھا سکھایا، وہ کل جنت میں اکٹھے ہوں گے الحمدللہ۔ جو جس سے محبت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتری وحی آئی کہ وہ قیامت کے دن کے ساتھ ہوگا، تو جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اس پر صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے شاید کوئی اتنی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کرتے تھے اور ان کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے، اور فکر تھا کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بلند درجوں میں چلے جائیں گے اور ہم نیچے رہ جائیں گے۔ تو جب اللہ کی یہ وحی آئی، جس سے جو محبت کر اس کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تہجد نماز کا جب ذکر آیا تو اللہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھتا ہے کے لیے؟ کیا ممکن ہے کہ تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیا جائے؟ اب مقام محمود تو صرف ایک مقام ہے جنت میں، اور جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تہجد گزار کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں، تو سبحان اللہ، یہاں سے کیا پتہ چلا کہ تہجد گزار کو اللہ حضور کا مسایہ بنا سکتے ہیں۔ بھائی تم تہجد پڑھو تو خوبصورت سی ایسی جس سے اللہ راضی ہو۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ استغفر ربی من کل ذنب۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے۔ تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ یہ 4 نمازوں کا حکم ہے۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وہ مردے کو زندہ سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ ہی
بھی حالت موت سے نکال لائے جاؤ گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ روم کی یہ آیات پڑھنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ابراہیم الذی وفا کہا۔ ابراہیم نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا۔ نیک اعمال کی کمی بیشی کو پورا کرتی ہے، اس لیے صبح شام ہے انہیں پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم لوگوں سارے ہمارے ساتھیوں کو تو زبانی یاد ہے یہ آیات، اور ہم الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لمحوں میں تو ہماری اس محنت کو قبول فرما، اور ہماری بہترین گواہی بنانا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر اگر ہم اعمال میں کوئی کمی بیش ہو جائے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو ہمیں کمپنسیٹ کرتے رہنا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو محبت اور رحمت کا پہلو ہے، وہ رحمان کی ایک عظیم عطا ہے۔ اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ربنا ہب لنا والی دعا جون سی ہے وہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد فوراً ہی جو ہماری وہ ایک دوسرے سے محبت اور کشش ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ گلے شکوے اور بہت سی دوسری باتیں حائل ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ایکچوئل اللہ تعالیٰ کی بڑی محبت اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میاں بیوی کے درمیان محبت کا جو رشتہ جوڑا ہے، اس کے ساتھ زندگی جو ہے بہترین، بلکہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے سچی محبت سے زندگی کا سفر کرتے ہیں ان کی زندگیاں جنت بن جاتی ہیں، اور ان کی اولادیں بھی بہترین ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بہترین تربیت پہ سفر کرتے ہیں۔ تو جو ماں باپ ہر وقت کھلتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، ہر بات میں اختلاف، ہر بات میں کھچ کھچ، تو ان کے بچوں کا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ گھر کے ماحول کو بہترین بنانے کے لیے میاں بیوی کو کتنا ایک دوسرے سے کوآپریٹو ہونا چاہیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور سے سنتے جے کیوں اللہ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اس لیے کہ غور سے سننا بات کو دل میں اتارتا ہے۔ جب کوئی بات میرے دل میں اترے گی، میرا دل بدلے گا، تو دل بہترین آرڈر دماغ کو دے گا، اور دماغ جون سا ہے وہ بہترین آرڈر عمل کے لیے دے گا۔ تو کسی چیز کی جو بہترین بیس ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کو، اللہ کی نیک بات کو توجہ سے سن کر کے اپنے دل میں اتارنا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ آیت تدبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا زمین پر، اس نے ہمارے لیے روشنیوں کے سامان کیے زندگی میں، اور ہمارے اندر یہ دو چیزیں بھی رکھ دی۔ خوف بھی ہماری طبیعتوں کا ایک حصہ ہے، اور طمع بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں بادل آسمان پر تو انسان کو خوف بھی آتا ہے کہ اس میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور طمع بھی آتا ہے کہ یہ برسے گا تو اس میں بحران رحمت ہوگی۔ تو اسی طرح ہر چیز جون سی ہے وہ ہمارے لیے دو پہلو رکھتی ہے۔ قرآن ہمارے لیے خوشخبریاں بھی لے کے آیا ہے، اور ہمارے لیے وارننگ بھی لے کے آیا ہے۔ دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہم کبھی ڈرتے بھی ہیں اور کبھی اس میں راحت بھی پاتے ہیں۔ اور آسمان سے پانی کا برسنا قرآن کا ہے، اور اس کے ذریعے زمین کو موت دینا ہمارے مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے قرآن۔ اگر یہ نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم عقل سے تھوڑا سا کام لو تو یقیناً اس بات کے اندر بہت بڑی عظیم نشانی ہے کہ اصل چیز زندگی ہے۔ بھائی زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو زندگی قرآن ہے، تو قرآن کو اس طرح لو جیسے الحمدللہ ایک حق ہے اس کا،
اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تخلیق کی، میں نے بنائی کائنات، اور میں اس کو دوبارہ بناؤں گا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس پر بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے، زمین و آسمان بنایا ہے، کائنات بنائی ہے، وہ ضرور دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ ہم آخرت کے منکر نہ بنیں۔ یہ وارننگ ہے کفار مکہ کے لیے جو کہتے ہو تو ساری باتیں سمجھ آ رہی ہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ پھر ایک ایک بات سے، ایک خشک زمین سے، سرسبز زمین سے، رات سے اور دن سے اور کائنات پہ تفکر سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہوں تو دوسرے سے تو بڑا آسان ہے پیدا کرنا۔ بھائی جو چیز تھی اس کو اللہ کن کہ اور وہ دوبارہ بن جائے۔ پہلے تو ایک منصوبہ بنایا گیا، اس کے ساتھ اتنی بڑی عظیم کائنات کے لیے ایک سسٹم، اللہ نے ایک کتاب بنائی، اس میں سارا کچھ لکھا اور سارے ہر شخص کا مقدر لکھا، اس کا رزق لکھا، اور کوئی چیز آج بنائی، کو عقل بنائی، کو پرسوں بنائی، اس طرح سے۔ لیکن بھئی اس کو دوبارہ سے کون کہنا، تو یہ کون سا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ تم لوگ اس بات کو مان لو تاکہ تم آخرت کی فکر کر کے تو کچھ اس کے لیے سامان کر لو۔ آیت تدبر، وہ تمہیں خود تمہیں اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ایک غلام ہو اور میں تمہارا آقا ہوں۔ زمین کے اندر جب تم آقا ہوتے ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی کا تو آقا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ کیونکہ کوئی بھی برابر تو دنیا نہیں نا، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت نوکر رکھا ہی ہوتا ہے۔ تو تمہارا اپنے نوکر کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوتا ہے اور ایک نوکر کا تمہارے ساتھ کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ تو تمہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کائنات کا حاکم کل جو ہے اس نے تمہیں سارا کچھ دیا جو مالک کل ہے، اور پھر تمہارا وہ سلوک کیوں نہیں اپنے آقا کے ساتھ جو دنیا کے غلاموں کا اپنے آقا سے ہوتا ہے؟ تمہیں اس بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی بھی تم لوگ جو ہو اپنے نوکر کو اپنے گھر کا، اپنے مال کا، اپنی زندگی کے کسی حصے کا حصہ پارٹنر نہیں بناتے، تم اسے ایک نوکر ہی سمجھتے ہو، اور عارضی طور پہ آیا تمہارے کام سے، گھر کے کام کیوں چلا گیا۔ تو تمہیں کیوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل مالک کل اللہ ہے؟ تم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو یہاں رحمان کی غلامی کرنے اور اس کے امتحان میں پاس ہونے، تو تم پاس ہو کر کے اللہ کی جنت کا خریدار بنو۔ جس طرح اس نے دنیا میں تمہیں مال دیا، اسی طرح وہ آخرت کی جنت بھی تمہارے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو تم اصل ٹارگٹ سے ہٹ کر کے تو تم اور پھڈوں میں پڑ گئے ہو، کہ لوگوں کو، دوسروں کو اللہ کا شریک بنانے لگ گئے ہو، اور دنیا کی پھول بلیوں میں کھو کر کے تو اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ اب سبحان اللہ، یہاں کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ یہ یکسو جس کے لیے ان کے تھا، وہ تھا ایک یکسو اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے اور ان کے اشارے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے دین کو، اپنی سمت کو، اپنے رحمان کے ایک ہونے توحید کو بالکل بھی اس طرح ہی کر لو جیسے میرا وہ بندہ تھا، اور جو میں نے تمہیں بنایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو رب نے بنا دیا کوئی بدل نہیں سکتا، تو جو رب نہ بنائے کوئی بنا نہیں سکتا۔ ایسا وہ رب جس کا کوئی دوسرا ثانی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک رب ہے، اور میرا رستہ وہ رستہ ہے جو ابراہیمی رستہ ہے، حنیف دین میرا دین ہے۔
تو اللہ کہتے تم اس پر یکس ہو جاؤ، سیدھے اس پہ سفر کرو، بالکل بھی تمہیں کوئی خوف اور ڈر کے بغیر اور شک و شبے کے بغیر۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا، مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی باریکی سے ایک ہی بات پر فوکس کیے ہوئے ہیں، وہ یہ: نعمتیں دینے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، رب تمہارا میں ہوں، اور میرے احسانات کو تم بھول کر کے تو دوسروں کو حصہ دار کیسے بناتے ہو؟ کس ذہن سے، کس سوچ سے؟ کوئی بات بنتی نہیں بھیا۔ دینے والا رب ہو اور کمزور انسان جو اسی کے غلام ہے تم اس کا حصہ دار بنا لو، اور کوئی اطوار پر پروف بھی نہ ہو، اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو۔ تو اتنی نادانی کو اللہ تعالیٰ اتنی نفرت سے دیکھتے ہیں، اور مختلف طریقے کی مثالوں سے ہمیں بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو شرک ہے یہ اتنا عمیق ہے، اتنا گہرا ہے، ہمارے اندر اور ہمارے ظاہر، ہمارے اعمال سے اور ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کو اس کی بے خونی کے لیے، شرک کی بے خونی کے لیے اللہ کو کتنے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے باوجود انسان جو ہے سمجھ کر بھی نہیں سمجھ دیتا، پھر بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں کر جاتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کا اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو مال کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوراً اس میں دو پہلو لے آتے ہیں۔ ایک وہ مال جو اللہ کا دیا، سارا اللہ کا مال ہے۔ اللہ بار بار کیا بتا رہے ہیں؟ رزق دینا میری ذمہ داری، تقسیم میری، میں کسی کو کم دوں، میں کسی کو زیادہ دوں، جو کسی کا میں نے مقدر لکھ دیا اسے دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے رزق ایسے لگا ہوا جیسے موت کا فرشتہ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ گے مقدر کا رزق تمہیں مل جائے گا وہاں جا کر کے بھی۔ تو اتنی سینسٹیوٹی ہے کس کے لیے؟ رزق کے لیے۔ اس کے باوجود انسان جو ہے وہ مختلف راہوں میں سفر کر رہا ہے۔ ایک وہ جو اسی مال سے جو رب رحمان نے دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پیچھے ہم نے ابھی انٹروڈکشن میں ہم نے کیا پڑھا؟ تمہاری ایک کھجور جو سی ہے اللہ تعالیٰ اپنی حلال کی ہو مٹھی میں لیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کتنا پھر بڑھاتا ہے؟ یہ ہے اللہ کے راستے کے خرچ پہ اللہ کی برکت۔ دوسری طرح اللہ فوراً وہ بات کرتے ہیں کہ اسی مال کے ذریعے تم اور بڑھاتے ہو گندگی کے ذریعے۔ سود کو اللہ نے نجس قرار دیا، ناپاکی۔ اب یہ دیکھو کون ہے جو باہر گندگی کا ڈھیر ہو وہ جا کے اس کو اٹھائے؟ کوئی بھی بڑا حریص انسان بھی گندگی کو اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن یہ کیسی پوشیدہ گندگی ہے کہ تم لوگ اپنے مال جو ان سے ہو وہ اس غلط طریقے سے۔ اچھا، اب ہم اس سٹیج میں آ گئے ہیں کہ ہم ہاں سود کو ملا کر کے مکس کر کر کے ادھر ادھر رنگوں سے مختلف تو کھا رہے ہیں بس بڑے بے نیازی سے، یہ جان کے باوجود کہ قرآن نے سود کھانے والوں کو بھاولا قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سود کیا ہے؟ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے ایک لالچ۔ آپ کسی کو 100 روپیہ دیتے ہو جب بینک میں رکھتے ہو، وہ آپ کو 2.5 روپے اوپر سے منافع دیتا ہے تو آپ بڑے خوش ہو، میرا اتنا نفع آ رہا ہے۔
फिर कह देते हो जो ये भी तो तजारत है। नो, जिस पे भी फिक्सेशन है, कुरान ने खोल के बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल के बता दिया, जिस माल पे भी फिक्स माल लोगे वो सूद है भाई। इस पर अगर आप अपने को धोखा दोगे तो अपनी अपनी मर्ज़ी। लेकिन सुबहान अल्लाह, तुम उस ₹2.5 के ज़रिए अपने सारे माल को नापाक कर लेते हो और खुदा की नाराज़गी खरीदते हो। अल्लाह ने कह दिया ये जंग है अल्लाह और रसूल से। उधर अल्लाह कह रहे हैं कि वही माल अगर सुनते हो डाइट पे निकालते हो अल्लाह की मोहब्बत में ज़कात का ज़हन बना करके, तो सुभान अल्लाह वो तुम्हारा पाक माल बन जाता है, तुम्हारे अमाल को पाक करता है और तुम्हारी आखिरत का बेहतरीन सरमाया बन जाता है। यानी एक माल ही है जिसके 2 पहलू और दोनों में हिरस जो है लेने में हिरस ज़्यादा है सूद की। देने में लगता है कि जैसे मैंने 100 से ढाई दे दिए तो मेरा कम हो जाएगा। सूद में ढाई आ जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर नफ़ा किधर है? बज़ाहिर नफ़ा दुनिया का सूद है। दुनिया आखिरत का एक्चुअल नफ़ा ज़कात में है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं माल मैंने दिया है और ये आगे मैंने ऑर्डर मैंने दिए है। तुम्हें गुलाम होने की हैसियत से ऊपर सब स चल रहा है ना, गुलामी हमारे दिमाग में डाली जा रही है। तो गुलाम होने की हैसियत से अपने माल को भी ऐसे ही खर्च करना है जैसे मेरे अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है जो इनमें से कोई काम भी करता हो, पाक है वो और बहुत बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया। लोगों के अपने हाथों की कमाई से ताकि मज़ा चखाए उनको उनके अमाल का, शायद कि वो बाज़ आएँ। बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो ज़मीन में चल फिर कर देखो पहले गुज़रे हुए लोगों का क्या अंजाम हो चुका है। इनमें से अक्सर मुशरिक ही थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना रुख मज़बूती के साथ जमा दो इस दिन रास्त की सिमत में कबल इसके कि वो दिन आए जिसके टल जाने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। उस दिन लोग फटकर एक दूसरे से अलग हो जाएँगे। जिसने कुफ़र किया है, उसके कुफ़र का वबाल उसी पर है और जिन लोगों ने नेक अमल किया है, वो अपने ही लिए फलाह का रास्ता साफ़ कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अमल साले करने वालों को अपने फ़ज़ल से जज़ा दे। यकीनन वो काफ़िरों को पसंद नहीं करता। अब ये देखो 2 पार्टियों की मुसलसल अल्लाह बात कर रहे हैं और बीच ही एक जंग का इशारा भी दे रहे हैं, जो शुरू में हमने देखा था। कि किस तरह रूमी और ईरान की जंग है और जो भी उनकी जंग होती है पहले होती है तो किसको शिकस्त आती है, दोबारा होती है तो किसको शिकस्त आती है। तो ये सारा कुछ अल्लाह जी ये बता रहे हैं कि ये देखो ज़मीन के ऊपर इंसान क्या कर रहा है, जो भलाई के लिए लड़ रहा है वो आखिरत खरीद रहा है, जो बुराई के लिए लड़ रहा है वो फिर जहन्नम खरीद रहा है। ऊपर 2 माल के 2 स्टाइल अल्लाह ने बताए खर्च के, नीचे जंग के 2 बता दिए। तो ये अल्लाह बता रहे हैं कि ज़िंदगी के अंदर हर अमल के 2 पहलू हैं, राइट और लेफ्ट वाला। तो मोमिन जो है वो राइट पर चले, ये अल्लाह ताला का हुक्म है उसमें। उसकी निशानियों में से ये है कि वो हवाएँ भेजता है, बशारत देने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत से बहरामंद करने के लिए और इस गर्ज़ के लिए कि कश्तियाँ इसके हुक्म से चलें और तुम उसका फ़ज़ल तलाश करो और उसके शुक्रगुज़ार बनो। और हमने तुमसे पहले रसूलों को उनकी कौम की तरफ भेजा और वो उनके पास रोशन निशानियाँ लेकर आए। फिर जिन्होंने जुर्म किया उनसे हमने इंतकाम लिया और हम पर हक था कि हम मोमिनों की मदद करें। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मुसलसल मोमिनीन को तसल्लियाँ, तशफ़ियाँ देते हैं क्योंकि जब मोमिन होता है, अल्लाह के रास्ते में चलता है। अब यहाँ देखा ना कि खर्च में भी मोमिन जो है वो दे रहा है, तो काफ़िर जो है वो बज़ाहिर ले रहा है, वो 2.5% ले रहा है, वो 2.5% दे रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सुभान अल्लाह, जो मेरे रास्ते में चलने वाले, मेरी इताअत में, मेरे हुक्म पर कुर्बानियाँ देने वाले हैं, अल्लाह अकबर, मैं उनके साथ हूँ। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वो बादल उठाती हैं। फिर वो इन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है और इन्हें टुकड़ियों में तक़सीम करता है। फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से टपके चले आते हैं। ये बारिश जब वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसाता है तो यकायक वो खुशो-खुर्म हो जाते हैं। हालाँकि उसके नज़ूल से पहले वो मायूस हो रहे थे। देखो अल्लाह की रहमत के असरात कि मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन को वो किस तरह जला उठाता है। यकीनन वो मुर्दों को ज़िंदगी बख्शने वाला है और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। और अगर हम एक ऐसी हवा भेज दें जिसके असर से वो अपनी खेती को ज़र्द पाएँ तो वो कुफ़र करते रह जाते हैं। यानी फिर वो खुदा को कोसने लगते हैं।
اور اس پر الزام رکھنے لگتے ہیں کہ اس نے کیسی مصیبتیں ہم پر ڈال رکھی ہیں، حالانکہ جب خدا نے ان پر نعمت کی بارش کی تھی اس وقت انہوں نے شکر کے بجائے اس کی نقدری کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ جب اس زمین پر اپنی رحمت کا باران برساتے ہیں، جو تو اس سے اپنے آپ کو جذب کر لیتا ہے، اپنے سینے میں لے لیتا ہے، اس کے نور سے اپنے آپ کو بھر لیتا ہے، الحمدللہ وہ تو سرخرو ہوا، وہ تو اس نے زندگی پائی۔ تو جو انکار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتے ہیں، اس پکڑ پہ پھر اللہ سے شکوے شروع کر دیتا ہے، اپنی نادانی پہ غور نہیں کرتا انسان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں، اور نہ تم ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہیں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور برا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں بات کا تسلسل کہ انسان جو ہے جب اللہ کو جھٹلاتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پہ غور نہیں کرتا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت قوت، اس وقت اس کے اندر ایک میں ہوتی ہے، تو وہ اس کو استعمال کر کے تو کدھر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اسی انسان، نادان انسان، باغی انسان، ظالم انسان کو اس کی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ پھر دیکھو تم کہاں سے شروع ہوئے، پھر تم اگر قوت میں آئے تو تم نے نافرمانیاں کی، اللہ پھر ان سب کو چھین کر کے تمہیں پھر ضعیف کر دیتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے۔ یہ 3 سٹیجز ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ ہے تمہاری اوقات، وہ جو کچھ چاہتا پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو۔ تو یہ وہی روزے حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ اسے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ بڑا ہمارے لیے ایک نصیحت آموز م- مسئلہ ہے کہ جو ہماری زندگی کے دن ہیں چند، ہم ان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے اپنے گناہوں سے پاکی لے لیں، اللہ کی رحمت کو رحم الرحمین کہہ کر کے پکار لیں تاکہ وہ دنیا میں بھی ہمیں اپنے دامن رحمت میں لیے رکھے، جب بھی ہم قبر میں جائیں رحمان کی رحمت میں رہیں، اور جب حشر میں ہوں تو بھی خدا کی رحمت ہمارے ساتھ رہے۔ اگر آج ہم نے یہ سب کچھ نہ مانگا اپنے آقا سے تو کل کیا ہوگا؟ ہم معافی مانگیں گے، لاکھ روئیں گے، لاکھ تڑپیں گے، جو چاہے فریادیں کریں گے، اللہ ہماری طرف نظر ہی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ آج دن ہے، اس میں تم اپنی آخرت کے لیے رحمان کو منا لو تاکہ اس حشر کے سخت دن سے بچ سکو۔ اگر تم نے آج ایسا نہ کیا تو کل جو ہے وہ تمہاری معافیاں بیکار ہو جائیں گی۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، یہ دیکھیں کس طرح اللہ اوپر ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔